بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لے کے آئے ہیں۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین صحابہ میں شامل تھے، بلکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس لیے آپ کو ذوالنورین کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں دو نوروں والا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے کتنے قریب تھے۔ آپ ان چند افراد میں بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر دو مرتبہ ہجرت کی، پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سوتی کپڑے کے تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیانت، امانت اور راست بازی کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ آپ کا شمار مکہ کے اور بعد ازاں مدینہ کے دولت مند ترین اشخاص میں ہوتا تھا۔ آپ نہایت سخی مزاج تھے، محتاجوں پر اور اسلام کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کی بدولت آپ کو غنی کا لقب ملا، جس کے معنی ہیں ایسا شخص جیسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ عرب کی بے آب سرزمین میں پانی کسی بھی بستی کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ تھا اور ہے۔ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور میٹھا پانی عموماً چشموں اور کنووں سے حاصل کیا جاتا ہے، جو تعداد میں بہت کم ہیں۔ اس زمانے میں ہر چشمے اور ہر کنویں کی بڑی وقت تھی اور قبائل ان پر اپنا حق جتانے کے لیے خون ریزی جنگیں لڑا کرتے تھے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو میٹھے پانی کا حصول ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ وہاں موجود کنووں کو مختلف قبائل نے پہلے ہی اپنی ملکیت قرار دے رکھا تھا۔ مسلمانوں کا اپنا کوئی کنواں نہ تھا اور انہیں بھاری قیمت پر پانی خریدنا پڑتا تھا۔ بنو غفار سے تعلق رکھنے والے روما نامی ایک یہودی کے پاس کنواں تھا۔ اس کے نام کی مناسبت سے اسے بئر روما کہا جاتا تھا، یعنی روما کا کنواں۔ وہ اناج کے بدلے لوگوں کو اس کا پانی بیچا کرتا تھا۔ مسلمان جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے اور اپنے روزگار سے محروم کر دیے گئے تھے، زیادہ عرصہ تک اسے قیمت ادا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روما سے کہا، اگر تم یہ کنواں مجھے بیچ دو تو میں بدلے میں تم سے جنت میں ایک چشمے کا وعدہ کرتا ہوں۔ روما نے جواب دیا، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کنواں میرے اور میرے گھر والوں کو روزی فراہم کرتا ہے۔ میرے پاس آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں، میں اسے آپ کے ہاتھ فروخت نہیں کر سکتا۔ روما نے اس لیے کنواں بیچنے سے انکار کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک بڑی قیمت دینے کی استطاعت کے حامل نہیں۔ اسے بیچنے کے عوض وہ اتنی رقم چاہتا تھا کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکے اور کوئی دوسرا کاروبار شروع کر سکے۔ جنت میں ایک چشمے کے وعدے کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ وہ ایمان
ایمان والوں میں شامل نہ تھا۔ حضرت عثمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روما کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں علم ہوا۔ آپ روما کے پاس پہنچے اور اس کا کنواں خریدنے کی پیشکش کی۔ روما جانتا تھا کہ یہ بڑی دولت اور اس سے بھی بڑا دل رکھتے ہیں۔ اس نے اتنی قیمت مانگی جو اس کے نزدیک بھی بہت زیادہ تھی، 35,000 درہم۔ حضرت عثمان نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر پیسے اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے روما سے اس کے کنویں کے بدلے میں جنت میں چشمے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر وہ کنواں میرے پاس ہو تو کیا آپ مجھ سے بھی یہی وعدہ کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، بالکل، میں تم سے بھی یہی وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور اب میں اللہ کے نام پر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں غنی کا لقب کیوں عطا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی جس کی تقلید اپنی استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں اس دنیا کی فلاح بھی حاصل ہوگی اور آخرت کی بھی۔